ہاں، غیر مسلم کی دوستی کا بیانک انجام بھی سن لیجئے۔ غیر مسلم سے دوستی کرنے والے خصوصاً توجہ اس طرف کریں کہ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، غیر مسلم تھا۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھری باتیں سناتے، ان پر تعجب بھی کرتا۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن اس نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھانا حاضر کیا گیا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے میں تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا، اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ عقبہ بن ابی معیط کی جو ابی بن خلف تھا، اس کے ساتھ دوستی تھی۔ ابی بن خلف مکہ مکرمہ کا بڑا ظالم کافر تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ عقبہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر دعوت کی ہے اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، تو اس غیر مسلم کی رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا، میری تمہارے ساتھ دوستی کی اب ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ اب عقبہ بن ابی معیط کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف اس کا دوست تھا اور دوسری طرف اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس، اور دو جہاں کی بھلائیاں تھیں۔ مگر افسوس عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو پسند کیا اور یہ بدبخت بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے گستاخی کی۔ اس پر پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جب بہت حسرت اور شرمندگی ہوتی ہے یا بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو بعض لوگ دانت پیستے ہیں، بعض حسرت میں اپنے ہی ہاتھوں پر کاٹتے ہیں۔ روز قیامت عقبہ بن ابی معیط کی بھی یہی حالت ہوگی، یہ حسرت سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش ان کی پیروی میں جنت کا اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اے عاشقان رسول غور فرمائیے، عقبہ بن ابی معیط رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھری باتیں سنا کرتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، مگر افسوس ایک کافر کی دوستی نے اسے بہکا دیا۔ یہ جنت کے رستے کا مسافر بن ہی چکا تھا، لیکن وہ غلط دوستی نے اسے پھر جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ اب
ہم اپنے متعلق غور کریں. کیا اگر آج ہم نے برے لوگوں کو دوست بنایا جو نمازیں نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، بھنگ چرس کا نشہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں، فیشن پرستی میں آخرت کو بھولنے والے ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، ہم نے اگر ایسوں کو دوست بنایا تو کہیں کل بروز قیامت جب سب سے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اکلوتے کو چھوڑے گا، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، اس وقت دوست احباب کا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. قیامت کے اس ہولناک دن اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں حسرت سے یہی نہ پکارتے رہ جائیں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس لیے آج موقع ہے ہم اچھے دوست ہی بنائیں، صرف اچھے نیک نمازی لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح کند، کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.